حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، سپر پاور سلطنت روم وہاں سے تعلق رکھنے والی ہیں، رنگ و صورت کے لحاظ سے بڑی خوبصورت تھی۔ وہاں سے جب مکہ کے اندر آئی، ابو جہل نے اس کو بھی خریدا۔ ابو جہل کے اندر گھر کے اندر کام کرتی ہیں، کبھی ذہن کے اندر خیال آتا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیوں پیدا کیا، کہ اللہ نے مجھے غلامی کے لیے پیدا کیا، لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ طرح طرح کے سوالات ذہن کے اندر آتے ہیں، اب سوال کس سے کرے، کون اس کو جواب دے؟ ابو جہل کی باندی ہے، فرمایا ابو جہل کی بیوی بھی ویسی ہے۔ حضرت زنیرہ اسی طرح وقت گزار رہی ہیں، فرمایا ان کا کام تھا ہاتھ باندھ کر ابو جہل کے آگے کھڑے ہو جانا، حکم کی تعمیل کرنا، تابعداری کرنا، حکم سننا، حکم سنانا نہیں۔ فرمایا جو حکم کرتے وہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر واپس آ رہی ہیں، یہ ابو جہل اور اس کی بیوی گفتگو کر رہی ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا، سنا ہے آپ نے آج جو میرے سامنے پلا بڑا ہوا مکہ کے اندر، آج اس نے قریش مکہ کو جمع کیا ہے، پہاڑ کی چوٹی کے قریب وہاں اعلان کر دیا ہے کہ میں نبی بن گیا ہوں، میرا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، میری پاس وحی آتی ہے، اللہ مجھ سے کلام کرتے ہیں۔ یہ باتیں ابو جہل اپنی بیوی کو بتا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زنیرہ جب قریب سے گزری، اس کی بیوی نے بڑے اونچے لہجے کے اندر اس کو بلایا، زنیرہ کو ادھر آ۔ حضرت زنیرہ آئی، اس کو کہا میرے پاؤں دباؤ۔ حضرت زنیرہ ابو جہل کی بیوی کے پاؤں دبانے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر بات چیت شروع ہو گئی، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتی، دل کے اندر اور عظمت حضور کی بڑھ جاتی۔ بالآخر چلتے چلتے کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ ان کے گھر کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ دن کی جو بھی باتیں ہیں ابو جہل آ کر شام کو بیوی کو سنا دیتا ہے، حضرت زنیرہ بھی سنتی ہیں۔ اسی ابو جہل کی لونڈی تھی حضرت سمیہ بھی۔ حضرت زنیرہ حضرت سمیہ کی آپس کے اندر گفتگو شروع ہو گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا حضرت زنیرہ کو، اس طرح میں بھی، میرا خاوند بھی، میرے بچے بھی، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے تو نے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دل کے اندر اور حضور کی عظمت بڑھ گئی۔ بالآخر موقع پا کر حضرت زنیرہ حضرت سمیہ کے ساتھ جب حضور کی دربار کے اندر پہنچتی ہیں، آقا کے چہرے پر نگاہ پڑی، میرے محبوب پیغمبر نے شفقت والا ہاتھ حضرت زنیرہ کے سر پر رکھا۔ حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ڈب ڈبا کر رونے لگ گئی کہ جو دن بھر گالیاں سنتی تھی، کوئی غلام سے بھی اتنی محبت بھرے انداز میں کوئی محبت کرتا ہے۔ حضرت زنیرہ نے جب آقا کی محبت دیکھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئیں۔ حضور نے شفقت کا ہاتھ رکھا، کہا بیٹی رونا۔ حضرت زنیرہ کو میرے محبوب پیغمبر نے سب کچھ بتایا کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، عرب و عجم، اعلیٰ ادنا، امیر غریب، فرمایا جو عہدیدار ہے غیر عہدیدار ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، انسانیت میں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، عربی عجمی برابر، سب کے سب برابر ہیں، گورے کالے برابر ہیں، کسی کے اندر تفاوت نہیں، پھر تفاوت ہے اعمال کے بنا پر۔ حضرت زنیرہ کے سامنے جب میرے محبوب پیغمبر نے یہ باتیں بیان کی، حضرت زنیرہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونا تھا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا زنیرہ ایمان کو چھپا کر رکھنا، بڑا عشق کہاں چھپتا ہے، عشق ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ آج 14 صدیاں بعد آج کا مسلمان حضور کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار ہے۔
صحابہ کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آقا کا دیدار کیا ہوگا۔ حضرت زنیرہ جب گھر آئیں، فرمایا پتہ چل گیا ابو جہل کو۔ پھر تو ابو جہل کئی دن تک کھانا نہیں دیتا تھا، بھوکے حضرت زنیرہ گزارا کرتی تھی، سونے نہیں دیتا تھا، اونگ آتی چابک سے مارتا تھا، حضرت زنیرہ کا جسم لو لہان ہو جاتا تھا۔ یار مجھے اور آپ کو مفت میں کلمہ ملا ہے، دین مفت میں ملا ہے، تیرا میرا لگا کچھ نہیں ہے، ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، باپ دادا مسلمان ہے، ملک مسلمانوں کا ہے، فرمایا اسلام کے نام پر ملک آزاد ہوا ہے، ہر قسم کی سہولیت موجود ہے، اس لیے تو دین کی قدر نہیں ہے۔ لگ جاتا دین پر تیرا کچھ، خون لگ جاتا، پسینہ لگ جاتا، آپ کی اولاد دین کے نام پر قربان ہوتی، پھر میں پوچھتا دین کی قدر ہے یا نہیں، مفت میں کلمہ ملا ہے۔ پوچھو نہ صحابہ سے، ابلتی ہوئی دیگوں کے اندر ڈال دیے گئے، پانی کے اندر ہوتے دیے جاتے تھے، گائے کی چمڑیوں کے اندر بند کر کے، فرمایا تپتے ہوئے صحرا پر رکھ دیا جاتا، لوہے کی زرے پہنا کر تپتے ہوئے صحرا میں رکھ دیتے تھے، جس کا نمبر آتا وہی مارتا تھا۔ جرم کیا تھا؟ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، صرف یہی جرم تھا، کلمہ محمد کا پڑھا ہے۔ وہ کہتے کھاتے ہمارا ہو، نام محمد کا لیتے ہو، یہی وجہ تھی جس بنا پر صحابہ پر طرح طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ حضرت زنیرہ کو بھی کبھی پانی کے اندر ڈبویا جاتا ہے، کبھی کوڑے برسائے جاتے ہیں، کبھی نیند نہیں کی جاتی۔ فرمایا ابو بکر نے حضور کے اشارے پر ابو جہل کے پاس آیا کہ جتنی قیمت لینا چاہے لے لے، زنیرہ کو آزاد کر دے، میں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو جہل نے سنا، کہا نہیں میں اس کو آزاد نہیں کرنا چاہتا۔ اتنا مارا حضرت زنیرہ کو، حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ناکوں سے جب نبینی ہوئی، اب ابو جہل نے طنزیہ لہجے کے اندر کہا ہمارے خداؤں نے، لات اور عزا نے تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے۔ یہ کہنا تھا پورے مکہ کے اندر یہ بات ضرب المثل بن گئی۔ مشرکین مکہ یہی بات کر کے مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے، ہمارے لات اور عزا نے حضرت زنیرہ کی بینائی چھین لی ہے۔ جب کافروں نے حضرت زنیرہ کو آ کر یہ بات کی، حضرت زنیرہ تڑپ اٹھی، کہا نہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، یہ لات و عزا نے میری بینائی نہیں ختم کی، یہ میرے اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میری بینائی واپس لٹا دے گا۔ روتے ہوئی سوئی، رات صبح جب اٹھی، صبح اٹھنے کی دیر تھی، آنکھوں کی بینائی اللہ نے واپس لٹا دی، پہلے سے زیادہ آنکھوں کی بینائی تیز ہے۔ فرمایا اب لوگ کافر شرم کے مارے سر جھکائے ہوئے ہیں، ابو جہل گھر سے باہر نہیں نکلتا، باہر جا کر کیا کہوں گا کہ اب زنیرہ کی بینائی واپس لوٹ آئی ہے۔ حضرت زنیرہ جب بینائی واپس آئی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، ابو جہل کو کہا بتا جتنی قیمت لینا چاہتا ہے لے لے، حضرت زنیرہ کو آزاد کر دے۔ اب ابو جہل جان چھڑانا چاہتا تھا، حضرت زنیرہ کو مہنگے دامن بیچ دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا، زنیرہ کو آزاد کر دیا۔ یہ تھے صحابہ۔ جب صحابہ پر ایسے حالات آئے، جان بچانا، ایمان بچانا، دین بچانا مشکل ہو گیا، تب حضور کی خدمت میں صحابہ آئے، آقا اجازت دیں ہم ہجرت کر جائیں، ہم اپنا دین بچائیں، اپنا مال بچائیں، اپنا ایمان بچائیں۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کبھی ایک صحابی، کبھی دو، کبھی تین، کبھی ایک جماعت، کچھ ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی ہیں، کچھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی حضور کی خدمت میں آئے، آ کر کہتے ہیں آقا اجازت دیں میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ روایتیں دو ہیں، پہلی روایت کے مطابق حضور نے اجازت دی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑی دیر ہجرت بھی کی، پھر ایک کافر تھا وہ واپس لے کر آیا، بالآخر دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق تو ٹھہر جا، میرا جی چاہتا ہے جب میں محمد ہجرت کروں ابو بکر تو میرے ساتھ ہو۔ فرمایا اس طرح ہجرت کی ابتدا ہوئی۔ جب صحابہ پر ظلم کی انتہا ہوئی، حضرت عمر آئے،
حضور کی خدمت میں آقا اجازت دیں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اجازت دی۔ حضرت عمر مکہ کے اندر بیت اللہ میں تشریف لے آئے، مشرکین مکہ کی جماعت بیٹھی ہے۔ حضرت عمر نے للکارا، وہ کافرو، آج عمر ہجرت کر رہا ہے، ڈر کر نہیں، اپنی مرضی سے کر رہا ہے، چھپ کر نہیں، سرعام کر رہا ہے۔ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، جس نے اپنی گردن اڑانی ہو، آئے عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ آج عمر علی اعلان بیت اللہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر جا رہا ہے۔ تب جا کر صحابہ نے ہجرت کی۔ یہ پس منظر تھا ہجرت کرنے کا، وگرنہ ہر کسی کو اپنا وطن محبوب ہوتا ہے، کوئی اپنا وطن چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مجبوریاں بہت کچھ کرا دیتی ہیں، لوگ دولت کی خاطر اپنا ملک پاکستان چھوڑ جاتے ہیں، کوئی امریکہ میں، کوئی دبئی میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی بحرین میں، کوئی عمان میں، کوئی سعودیہ میں۔ کیوں؟ روزی کمانے کی خاطر، فرمایا روٹی کی خاطر تم اپنا وطن چھوڑ دیتے ہو۔ صحابہ کیسی عظیم شخصیت تھی جنہوں نے روٹی کی خاطر نہیں، مال کی خاطر نہیں، جائیداد کی خاطر نہیں، میرے محبوب کا کلمہ تیرے میرے تک پہنچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا حضور کے نام پر، سب کچھ لٹا دیا، گھر بار چھوڑ دیا، پھر وطن نہیں دیکھا، جائیداد نہیں دیکھی، اولاد نہیں دیکھی، بس حضور نے کہہ دیا، صحابہ چل پڑے۔ حضور نے فرمایا پھر ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ صحابہ چل پڑے، اور صحابہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ او دنیا والو، میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ ایمان کی کسوٹی ہیں، ایمان لانا چاہتے ہو صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان نہیں تو تمہارا کوئی ایمان قبول نہیں۔